أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القلم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم. یہ تھی سورہ نون والقلم. نون والقلم بھی کہتے ہیں، سورہ قلم ہے، 29ویں سپارے کی دوسری صورت. سمجھ آ گئی؟ 30 آیات پر مشتمل سورہ تبارک الذی سورہ ملک ہوئی مکمل 2 رکوع پہ. اس کے بھی 2 رکوع ہیں سورہ نون والقلم کے. شروع میں کیونکہ آیت سے پہلے، آیت کے اندر ہی پہلی آیت میں نون والقلم ہے، اس لیے سورت کا نام بھی والقلم ہے، نون. ٹھیک ہے جی. پہلے رکوع کی آیات کیا ہیں جی؟ 33 آیات پر مشتمل پہلے رکوع ہے. ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون کا مطلب کیا ہے؟ نون یہ ٹھیک ہے نا، نون حروف مقطعات، حروف لوح محفوظ ہیں، لوح قرآنی ہیں، لہذا ان کو ترجمہ وغیرہ صحیح اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جیسے کہ والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. نون اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں حرف نون انہی حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف قرآنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. مکہ مکرمہ کے کافر لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہا کرتے تھے. اگلی آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے، اور اس سے پہلے اس آیت میں اس تردید پر یہ قسم کھائی گئی ہے. اس کی تفسیر میں
بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، اور وہ سے مراد فرشتے ہیں، یعنی جو لکھ رہے ہیں، سمجھ؟ یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بڑی اونچی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونا تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اس لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی غیر معقول بات ہے اور نہ اس پر کسی کو حیرت ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قلم سے مراد عام قلم ہے۔ کیا مطلب؟ پین، دنیا میں جتنے بھی قلم پین ہیں اس سے یہ مراد ہے، مجھے اس صورت میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قلم سے لکھنا جاننے والے بھی وہ اعلیٰ مضامین لکھیں ایسے عاجز ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ 1 منٹ بعد میں مل جائے گا، سمجھ آئی؟ حالانکہ آپ امی ہیں اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ایک امی کی زبان مبارک پر ایسے اونچے درجے کا کلام جاری ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو دیوانگی کا طعنہ دینا خود دیوانگی ہے، بیوقوفی ہے، دیوانگی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو یار، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بمجنون، مجنون، جیسے لوگ مجنون وغیرہ کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ، آج دیوانہ بھی گما ہوا ہے، فاروق اعظم والا ملا کسی کو ابھی تک؟ لوانا خان، اللہ تعالیٰ اس درس کی ترجمے کی بھی برکت سے اس کو جلدی واپس لے آئیں، کہیں گما ہوا ہے مل جائے۔ تو اپنے عزیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ذہنی مریض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد جانتا ہے، بابو جی کو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک آپ کے لیے، لَأَجْرًا البتہ اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، ان لمیٹڈ، سمجھ آئی؟ یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، البتہ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب تم بھی دیکھو گے، وَيُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھیں گے، یعنی جو کافر وغیرہ جو مجنون تانا شانہ دے رہے ہیں، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں کا مجنون ہے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ترجمہ کھولو نا یار۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، إِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن، اس کو دے دو، بمن ضل، اس کو جو بھٹک گیا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ فلا تطع المکذبین، فلا، پس نہ، تطع، تم اطاعت کرو، المکذبین، جھٹلانے والوں کی، لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، پیج نمبر دیکھ لیں، پیج نمبر شبہ۔ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُ، کاش تم سستی کرو، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی سستی کریں، مداہنت کریں، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ کافروں کی طرف سے کئی بار اس قسم کی تجویزیں پیش کی گئی تھی کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض تبلیغ کی ادائیگی میں کچھ نرمی کا مظاہرہ فرمائیں اور ہمارے بتوں کو باطل نہ کہیں تو ہم بھی آپ کو ستانا چھوڑ دیں گے، یہ ان کی اس تجویز کی طرف اشارہ ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی بات مان لیں اور کچھ کافروں کی بات مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو دوغلا نہیں ہونا چاہیے، دوغلا پن، ڈبل منافقت نہ ہو کہ بے دینوں کے ساتھ بھی یس یس کرتے رہیں اور دینداروں کے ساتھ یس یس اپنے مطلب کریے، سمجھ آئی؟ ایسا نہیں ہے۔ ولا تطع کل حلاف مہین، ولا، اور نہ، تطع، تم اطاعت کرو، کل حلاف، بہت قسم کھانے والے، کل حلاف مطلب کیا ہوتا ہے؟
حلف اٹھانے والے، حلاف قسمیں اٹھانے والے، مہین مطلب ذلیل، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے۔ تو کافر لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ تو ایسے تھے جن میں وہ اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں جن کا تذکرہ آیات 10 تا 12 میں فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے ایسے افراد کا نام بھی لیا ہے کہ وہ اخنس بن شریق، اسود بن عبد یغوث یا ولید بن مغیرہ تھے۔ ولید، اس کو کھڑا کرو۔ ہماز مشاء بنمیم، ہمازن عیب جوئی کرنے والا۔ ہمازن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیب جوئی کرنے والا۔ یہ اچھی بات ہے، بری بات؟ مشائم چلنے والا، بنمیم ساتھ چغل خوری کے، تانے دینے کا عادی، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ دو باتیں، یہ وہ باتیں کرنے والے ہیں جو کافر لوگ ہیں نا، یہ بری عادتیں ان کی۔ یہ عادتیں ہمیں بھی چھوڑنی چاہیے کہ نہیں؟ مناع للخیر معتد نثیم، مناع بہت روکنے والا، للخیر بھلائی کا، یعنی بھلائی سے نیکی کا، کوئی تبلیغ میں جائے تو روکے، نہ سروزے تمنا کرو، نہ اللہ نہ قیدہ کرو، میں بھی شیطانی کام کرنا، میرے نہ آج ادھر توجہ فرمانی ہوتی ہے، آگے چھوڑ دیں۔ مناع للخیر بہت روکنے والا، للخیر بھلائی کا، معتدن حد سے بڑھنے والا، اسیم گناہگار، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل۔ عتلم بعد ذالک زنیم، عتلم بد مزاج، بعد ذالک اس کے بعد، زنیم در بد اصل بھی ہے۔ بد اصل سمجھنے ہو؟ حرامزہ، حرام دیا، اس طرح گالی کرنے نا، گال نہیں سمجھیں گے، جس کی نسل صحیح نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو ابا کون ہے، اماں کون ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ زنیم ہوتا ہے وہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بد مزاج ہے عتلم، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے۔ کیا ہے؟ نسب، ہمیں نہ کر یہی نمبر پہ۔ ان کان ذا مال و بنین، ان کان کہ ہے وہ ذا مال، مال والا، و بنین اور بیٹوں والا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے، یعنی صرف مالدار اور بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ مال تو کس کے پاس ہوتا ہے؟ غریب کے پاس بھی ہوتا ہے اور امیر کے پاس بھی ہوتا ہے، نیک کے پاس بھی ہوتا ہے اور برے کے پاس بھی ہوتا ہے، حرامی کے پاس بھی ہوتا ہے، حلالی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ جو صحیح اوریجنل مال ہوتا ہے، ماں باپ جس کے اوریجنل ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے نا، حرام کے تو نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ حلال ہے نا، یہ کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ تو جو باتیں کر رہا ہے اس کے بعد مال و دولت بھی ہے تو وہ اس کی باتوں کا فائدہ نہیں ہے، باتیں کرتا رہے، اس کا نسب بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بولے تو اپنا ماں پہ تلاش کر پہلے، بات گلا کری۔ کال سمجھ آنی کہ نہیں؟ یعنی صرف مالدار اور بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے ایسے آدمی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا جب تتلی پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر، یعنی اس کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات، قال کہتا ہے اساطیر الاولین کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں، کس کی؟ الاولین پہلوں کی۔ کیا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، سچی کہانیاں ہیں یا ویسے ہی کوئی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن کیا خیال ہے؟ سچی کہانیاں ہیں، اوریجنل ٹرو سٹوریز۔ کیا ہے؟ ٹرو سٹوریز، دیٹ از ناٹ رانگ نمبر، اوکے، انڈرسٹینڈ؟ نو، یس، وائی؟ آسان بھی تھوڑی پتانی ہے نا، اللہ آتا ہوا پڑھ بندہ بیٹھے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ عن قریب، ہم داغ دیں گے اس کو، داغ لگائیں گے اس کو، علی اوپر، الخرطوم ناک کے، اس کے ناک پر نشان لگائیں گے۔ کیا مطلب؟ عن قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ سونڈ جہاں پہ اوپر لفظی ترجمہ ناک، تو نیچے دیکھیں سونڈ سے مراد ناک ہے، جسے اہانت کے طور پر سونڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی ناک کو داغ کر اس پر ایک بدنما نشان لگا دیا جائے گا جس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی۔ ناک کاٹ دیا جائے، ناک میں نشان لگا دیا جائے، کوئی تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی برا لگتا ہے کہ نہیں؟ آخرت میں کسی کو نشان لگا دیا جائے، یہ برا ہو، یہ وہ بندہ ہے، یہ جو دنیا میں کام نہیں
غلط کام کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، کیا ہوگا پھر؟ سب کے سامنے رسوائی ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ انا بے شک ہم نے بلوناہم آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو، یعنی ابتلا میں ڈالا، اس کا اردو اور عربی مشترکہ لفظ۔ کما بلونا جیسا کہ آزمایا ہم نے، جیسا کہ ابتلا کیا ہم نے ان کو، ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو۔ ہر جگہ جنت کا معنی جنت نہیں ہوتا، کہیں پہ معنی باغ ہوتا ہے۔ لفظی معنی لغت کا معنی کیا ہے؟ جزاد والوں کو۔ اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، سلیمان ادھر، لیصرمنها البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو، مصبحین صبح سویرے۔ ایک واقعے کا بیان ہو رہا ہے بھائی، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا، چیک کیا تھا ان کو، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، مکہ مکرمہ کے بعض مالدار کافروں کو یہ زعم تھا، یعنی خیال تھا، یہ کیا تھا خیال؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال و دولت سے نہ نوازتا، جیسا کہ سورہ مومنون 56 میں اللہ تعالیٰ نے اس خیال کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی کو مال و دولت اس آزمانے کے لیے دیتے ہیں، اور اگر وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے تو اس پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی طرح کا ایک واقعہ بیان فرمایا گیا جو اہل عرب میں مشہور تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک نیک شخص کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس نیک آدمی کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے باغ اور کھیت کی پیداوار کا ایک اچھا خاصا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ بہشتی زیور میں بھی یہ شروع میں واقعات لکھا ہوا ہے غالباً۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، یہ واقعہ نہیں ہے وہ، جو اتنی ساری پیداوار غریبوں کو دے کر اتنی دولت میں کمی کر دیتا تھا۔ اب ہم جو بات سمجھ گئے ہو، اب جو ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ کٹائی کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایک ایسی آفت بھیج دی کہ سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا۔ اکثر روایتوں کے مطابق یہ واقعہ یمن کے شہر صنعاء سے کچھ فاصلے پر زروان نامی ایک علاقے میں پیش آیا تھا۔ یہ علاقہ اب بھی زروان کہلاتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے، یعنی مفتی تقی صاحب فرما رہے ہیں، سمجھے، وہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کے درمیان ایک کالے پتھروں والا ویران علاقہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی اس باغ کی جگہ تھی جو بعد میں آباد نہیں ہو سکی۔ واللہ عالم۔ مفتی تقی صاحب ابھی ان دنوں میں پتہ نہیں کہاں ہیں، جب کیس تھا مبارک ثانی والا تو ترکی سے لائیو انہوں نے دلائل پیش کیے ختم نبوت کے حوالے سے۔ انہوں نے گلا بھی خراب تھا، ایک بڑی کانفرنس کو چھوڑ کے، کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، وہ وہاں سے لائیو انہوں نے کال کے ذریعے کیا کیا، موقف پیش کیا، پیراگراف نمبر 7 14 اس کو بعد یہ صحیح نہیں ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جو قادیانیوں کی فضل یہ چکر سمجھ آ گئی بات۔ تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جاتے رہتے، اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جاتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت سارے دشمن پڑے ہوئے پیچھے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ اب سمجھ آ گئی، باپ تھا نیک، بیٹوں نے پیچھے کیا باپ کی طریقے پہ نہیں چلے، باپ غریبوں پہ فقیروں پہ خرچ کرتا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو آنے نہیں دیں گے کسی کو، کوئی آئے تو صحیح ہم خود ہی ہڑپ کر جائیں گے۔ بات سمجھ گئے، جیسے کھیتوں میں عشر ہوتا ہے، کوئی عشر نہ دے تو پھر وہ کھیتیں تباہ ہوں گی، کیا ہوں گی، بے برکتی ہوگی۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، وہ استثناء کر رہے تھے، اور یہ کہتے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا سارے کا سارا پھل ہم توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے کا استثناء نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے استثناء کرنے کا ایک مطلب انشاءاللہ کہنا بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے، تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ دو باتیں سمجھ آ گئی یستثنون کی۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا بس سارا کچھ ہم توڑ لیں گے، پھل کیا کریں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ دوسرا معنی اصل میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم صبح کو پھل وغیرہ توڑ لیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم توڑ لیں گے۔
اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ارادہ ہو کسی کام کا، نیک کام کا، برے کام کا ارادہ تو نہیں کرتے نا آپ لوگ۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فطاف تو پھر گیا علیہا اس پر، طائف ایک پھرنے والا، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون وہ سو رہے تھے مزے سے، مزے سے سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، یار صبح ویسا جو پھل شل توڑ ساں، مزے کر ساں، انجوائے کر ساں۔ تو کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، کام تمام ہو گیا۔ آگے سنو، فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، فَأَصْبَحَتْ تو ہو گیا وہ باغ، کالسریم جڑ کٹا، مانند جڑ کٹے، جڑ کیے کہ جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ صبح آئے تو فنش، کھیت نظر ہی، وہ آگے دیکھو کیا فرمایا جا رہا ہے، صبح آئے تو کیا ہوا؟ کوئی نہیں، کھیت پھل شل۔ کہتے ہیں فتنادوا مصبحین، فتنادوا تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی اس جگہ پہ جب آئے نا اپنے کھیت وغیرہ میں، باغ شاغ میں، تو کیا کہتے ہیں؟ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ان اغدوا کہ چلو، علی حرثکم اپنے کھیت پر، ان کنتم اگر ہو تم صارمین کاٹنے والے، اپنی کھیت میں جاتے ہیں۔ یار یہ کدھر آ گئے ہم؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو، یعنی وہ ابھی تو نکلنے کا کیا ہے ارادہ کر رہے ہیں کہ چلتے ہیں بھائی۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا تو وہ چل دیے، وهم يتخافتون اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کیا؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آ جاؤ سارے پھل ہم خود کھائیں گے، کھیت میں سے سارا کچھ خود جمع کر لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بس چپ کرو، کوئی آگے پیچھے غریب نہ نظر آ جائے، کوئی قاری صاحب غریب نظر نہ آ جائے، کوئی فقیر نظر نہ آ جائے، کوئی ملا مسکین، کوئی مسکین بندہ مطلب نظر نہ آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی فقیر وہ نظر نہ آئے، چپ کے چلو اپنے کھیت سے، اپنے پھل توڑیں گے، مزے کریں گے۔ بات سمجھ آ رہے ہو؟ نقشہ کھینچ رہا ہوں، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ واقعہ سمجھ آ رہا ہے؟ پوئے کہ نہ پوئے؟ پوئے شو واقعہ نا۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، مولانا مسکین صاحب، اللہ کے نہیں، يدخلنها داخل ہوگا اس پر، اليوم آج، علیکم تم پر، مسکین کوئی مسکین صاحب، کوئی مولانا مسکین صاحب، کوئی غیر مسکین صاحب۔ مسکین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب، فقیر، نادار۔ کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اس باغ میں کوئی مسکین نہ آئے، دروازہ بند کرو، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا کوئی مسکین غریب آئے تو پیار محبت سے اسے کچھ دینا تو دو، نہیں تو بےعزتی نہ کرو، آرام۔ ویسے تو پیشہ ور ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں، لیکن اخلاق سے پیش آنا چاہیے سب سے۔ کیا ہے؟ وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا اور وہ صبح سویرے گئے، علی حرد اپنی بخیلی کے، بخل کرتے ہوئے، قادرین جیسا کہ قدرت رکھنے والے ہوں، بڑے فخر سے جا رہے ہیں، یار ہمارا باغ ہے جی، ابا جان تو فقیروں کو کھلاتا تھا، آج ہم نے تو خود ہی ہڑپ کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غریب مسکینہ ذرا دیا کرو، زیادہ فیس دیا کرو۔ اور بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر سویرے روانہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہو جائیں گے، غریبوں کو منع کر سکتا ہے، بڑے تیز ہونے نے، نب گننے تو چھوڑنے نہیں نے، تیسرے تک پائندار پہ نہ دے سو تو ہیں۔ اس دن ایک عورت آئی نا، اب ہم گئے 2-3 مہینے بعد کلینک، تنخواہ مل نہیں رہی ہمیں، کام ختم ہے، مسیتی رہا تنخواہ ہے، ادھر بھی تنخواہ بند، اور وہ سمجھی کہ ڈاکٹر صاحب بڑا کوئی کلینک کے امیر صاحب، میں نے کہا یار معاف کرو، کہ ہیں اس طرح بدتمیزی کر کے عورت چلی گئی۔ یعنی غریب مسکین ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسوں کو پھر پھینٹی بھی لگانی چاہیے، جو پیشہ ور ہیں، بدماشی سے بھیک مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایسوں کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا بہت غریب مسکین، بہت پتہ لگ رہا ہے کہ یار وہ زیادہ مانگتے شانگتے بھی نہیں ہیں، بہت مشکل سے جیسا کھانا کھا لیں، جو گزارا ہو جائے،
کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹا موٹا، ان کے ساتھ ہیلپ کرو زیادہ، ان کو مزید کاروبار بڑھائیں۔ اور یہ بیکاری جو ہیں پیشہ ور ہیں، ان کو بھی کوئی کام پہ لگائیں، ان کو بولو یہ میں دیتا ہوں آپ کو 1500 روپے کی، 1500 روپے کی مسواکیں لے دیتا ہوں، پین لے دیتا ہوں، پاپڑ لے دیتا ہوں، چپس لے دیتا ہوں، ایک ٹھیلا لگا دیتا ہوں، ریڈی لگا دیتا ہوں، چھوٹی دکان بنا دیتا ہوں۔ ان کو یہ کام لگاؤ، ان کو وہ عادت چھڑاؤ، ان کو دے دو کہ 10-20 پیس عادت پڑی رہے گی، آپ کو بھی پتہ نہیں ثواب ملے گا کہ نہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، فلما تو جب رأوها انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو دیکھا؟ ذہن میں نقشہ رکھیں ذرا، کدھر گئے تھے وہ؟ ایک بندہ لگ رہا، سمجھ آ رہی اس کو، باغ، شاباش ہے، توجہ نہیں ہے، دیکھا اس کو، قالو کہنے لگے انا لضالون، بے شک ہم البتہ بھٹک گئے ہیں، یعنی ایسے ہی پتہ نہیں چلتے چلتے کہیں اور آ گئے ہیں، کسی اور جگہ آ گئے ہیں، حالانکہ اسی باغ میں آئے تھے اپنے، سمجھائی؟ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، یعنی جب انہوں نے اپنے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ وہاں درختوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو شروع میں یہ سمجھے کہ وہ راستہ بھٹک کر کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، گھر ہو ہمارا، باغ ہو، دادے نہ باغ ہوئے، مثال دینا پا ذرا دلے تو نہ کہنے ہو، دادے باغ لایا ہوا، کار لگے ہے، کھیت لگے ہوئے ہیں، باغ ہے انگوروں کا، اناروں کا باغ ہے، مالٹے کا باغ ہے، راتوں رات فنش ہو جائے وہ، ہڑپ کوئی کاٹ دے سارا کچھ۔ یہاں تو کتنے ظالم ہیں، اونٹ چلا گیا، کھیت میں چلا گیا، اونٹ کی کیا کر دی؟ پاؤں کاٹ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جو اللہ کی اونٹنی تھی ناقۃ اللہ، اس کی بھی ان لوگوں نے اونچے کاٹی، ٹانگیں کاٹی، مار دیا۔ اور آج کل اس امت میں بھی ایسے ظالم موجود ہیں، کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ کتنے ظالم ہیں، کیا ہو گیا تمہاری کھیت میں چلا گیا تو؟ جہالت، یہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت، بے دینی۔ ایسے کیا ہونا چاہیے؟ کھیت میں چلا جائے بندہ، رات کو اس کا پتہ تھا یار باغ، صبح اپنے باغ میں جانا ہے، پھل توڑنا، یہ کرنا، وہ جا کے دیکھے تو سارا کچھ غائب ہو جائے یا پھر توڑ موڑ دیا ہو، کسی نے کاٹ دیا ہو، تو کیا حال ہوگا؟ کل سے نہیں۔ بل نحن محرومون، پہلے تو سمجھے یار شاید ہم راستہ کوئی کہیں اور اپنی جگہ پہ نہیں آئے، کسی اور جگہ پہ آ گئے، پھر سمجھ آئی کوئی نشانات کچھ تو دیکھے ہوں گے نا، نشانیاں کوئی، یہ تو نہیں بالکل صفائی تو نہیں ہوا نا، کوئی نہ کوئی دروازہ یا کوئی باؤنڈری یا کوئی نشانی تو ہوگی نا۔ بل نحن محرومون کہتے ہیں، بل نہیں بلکہ نحن ہم محرومون، محروم کر دیے گئے ہیں، ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ بڑے غرور کرتے تھے ہم، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، استحسان نے بھی کیا، عشر بھی نہیں دیا، غریبوں کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مال دیا تھا، خود بھی استعمال کرو، غریبوں کو بھی دو، تم نے نہ دیا۔ آج اللہ نے تم سے بھی چھین لیا، غریب سے چھیننے والے تم کون ہوتے ہو؟ فقیر کو نہ دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں نے تم کو دیا مال، خرچ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اپنے اوپر کی خرچ کرتے اور اوروں کو بھی دیتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں گل؟ پھر کچھ دیر بعد کے بعد کہا کہ نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں، ہائے میں لٹ گیا، میرا باغ لٹ گیا، میرے انار لٹ گئے، میرے مالٹے لٹ گئے، میرا کھیت لٹ گیا، میرے درخت لٹ گئے، میرے بیر لٹ گئے۔ ان کے پتہ نہیں کیا ہوں گے، مثال دے رہے ہیں نا ہم لوگ، رونا شروع کر دیا ہوگا نا، ماتم شاتم۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قال بولا ایک کوئی تھا نا، اوسطهم ان کا درمیانہ، ان کا بہتر شخص، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم میں سے، یعنی کوئی انسان کا بچہ تھا، وہ بھی تھوڑا بہت ان سے زیادہ کچھ عقل مند تھا، سمجھدار تھا، کہ تھوڑا بہت خوف رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کا نا، خرچ کرنے کا تھوڑا اس میں ہوگا شاید جذبہ۔ اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے، لولا کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے۔ ان میں یعنی وہ جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ان بھائیوں میں ایک دوسروں کی بنسبت اچھا تھا، یہ والا کیا تھا، جیسے بنیامین تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، سگے بھائی بھی تھے، سمجھ آ رہی؟ ان بھائیوں میں ایک دوسروں کی بنسبت اچھا تھا ایک بھائی، اس نے پہلے بھی بھائیوں سے کہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، باز آ جاؤ، کاروبار کر رہے ہو، جمعے کی پہلی اذان ہو گئی ہے،
کاروبار میں لگے ہوئے ہوں، یہ تو آج کے لیے نا، اس بھائی نے کہا ہوگا نا اللہ کو یاد کرو یار، اللہ کا ذکر کرو، غریبوں کو منع نہ کرو، زکوٰۃ دو، عشر دو، کھلاؤ غریبوں کو بھی، تم کھلاؤ گے تو تم اس سے غریب نہیں ہوگے، اللہ راضی ہوں گے، تمہیں اور باغ میں برکت دیں گے، اور تمہیں پھل دیں گے، کیا ہوگا؟ برکت آئے گی۔ غریبوں کو دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، غریب امیر بن جاتا ہے، امیر اور امیر بن جاتا ہے، برکت آتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کوئی غریب کبھی نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، عشر دینے سے بھی کوئی غریب نہیں ہوتا۔ پوری پاکستان میں اگر زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو پاکستان کے یہ بجلی کے بل کا رولا، فلاں رولا، بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ کن بھائیوں سے کہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو اور غریبوں کو منع نہ کرو، لیکن بعد میں وہ بھی دوسرے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ تھوڑا بہت پہلے عقل کی بات کی لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ وہ شامل نہ ہوتا، انہوں میں مکس ہو گیا۔ تو اس کا مشترکہ تھا نا باغ، اگر وہ انسان کا بچہ ہوتا ان کے ساتھ نہ ملتا، ان کے ہر مشورے میں شریک نہ ہوتا، ان کے کیا کرتا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بچ بن جائے تھوڑا جیسا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، قالوا انہوں نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، انا بے شک ہم کننا تھے، ظالمین، کون؟ ظالم، کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے، اب کرتے ہیں، پہلے نہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فاقبل تو متوجہ ہوا بعضهم ان کا بعض، على بعض بعض پر، یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تیری ماؤن، سمجھ آئی؟ مجھے کیوں نہیں تو نے منع کیا کہ مجھے کیوں نہیں سمجھایا کہ میں غریبوں پہ خرچ کرتا؟ دوسرے کہتا یار تو نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا کہ میں غریبوں پہ خرچ کرتا اور فقیروں کو دیتا؟ یہ سمجھ آ رہی ملامت سمجھتے ہو؟ ایک دوسرے کے آپ کہہ رہے ہیں، پہلے بیغم تھے، پھر سب نے متفق ہو کر، اچھا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، قالوا انہوں نے کہا یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم کننا تھے، طاغین سرکش، پہلے کیا تھے؟ ظالم اور سرکش بھی، پھر سب نے متفق اور کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی، سرکشی مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ عسى ربنا ان يبدلنا، اللہ ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، عسى امید ہے کہ ربنا ہمارا رب ان یبدلنا کہ بدل کر دے ہم کو، خیرا منها بہتر سے، انا بے شک ہم الى ربنا اپنے رب کی طرف، راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے، جب آتی ہے نا مصیبت تو پھر بندہ کوئی نہ کوئی نرم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک وہ اس کو کیا بھیجتے ہیں؟ ایک نصیحت بھیجتے ہیں اس کے لیے، ایک کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے، اس کو عذاب بھی آتا ہے تو بعض لوگوں کے لیے نعمت بن کے آتا ہے، بعض آ جاتے ہیں، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کذالک اس طرح ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یعنی العذاب عذاب، والعذاب الآخرۃ اور البتہ عذاب آخرت، عذاب آخرت کا اکبر زیادہ بڑا ہے، لو کانوا کاش وہ ہوتے، یعلمون جانتے، یعنی عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وہ ہمارا مکمل ہوا 33 آیت پر، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔